اللہ تعالی جل مجدہ الکریم بڑی بابرکت ذات ہے، تمام برکات ودیاں نے، تبارک اللہ رب العالمین۔ جتھے بھی کوئی خیر نظر آندی وہ اللہ جل شانہ دی عطا کردا ہے۔ کریم ہے، کنت کنزا مخفیا واحببت ان اعرف۔ تمام کمالات، تمام شانہ، تمام عظیم صفات دا خزانہ ہے۔ اس خزانے دے اظہار واسطے اس ذات پاک نے کائنات بنائی۔ جب اس خزانے نو ظاہر فرمان واسطے بنائی تو اپنے کمالات، اپنی عظیم صفتاں شانہ، اپنی مخلوق وچوں اپنی مخلوق نو وکھانا سی۔ اور پھر اللہ تعالی دا ایک مرتبہ اجمال، ایک مرتبہ تفصیل ہے۔ جسلے مخلوق نہیں سی بنی وہ مرتبہ اجمال سی، وہ دے صفات مرتبہ اجمال سن۔ مخلوق بنا کے وہی ذات پاک دے صفات مرتبہ تفصیل چاہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تا کر کے قرآن مجید جتھے آیا ہے اللہ تعالی جہاد دا حکم فرمایا ہے تاکہ تانوں آزماوے، تاکہ وہ جانے کون تواڈے وچوں سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ یہ جڑا اللہ تعالی فرمایا ہے لنعلم، کہیں فرماتا ہے ہم جانیں کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے کون نہیں کرتا، کون نفس کی اتباع کرتا ہے۔ ہن جاندا تو ہے سی، پھر کیوں فرماندا لنعلم، تاکہ ہم جانیں۔ یہ اجمال اور تفصیل دا فرق۔ پہلے اجمال میں جانتا تھا، پیدا فرما کے مشاہدے اور ظہور اور تفصیل، ان مشاہدہ اور ظہور چاہو اور بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی ہی صفات، اپنی ہی شاناں نو مرتبہ ظہور چ لیا کے خدائی نو وکھاندا ہے اور آپ ویکھدا ہے۔ ورنہ علم تو وہ ازلی ابدی۔ جب اس ذات نے اپنی ہی شانہ ظاہر فرمائیاں، اپنی ہی صفات ظاہر فرمائیاں، کل یوم ہوا فی شان، ہر لمحہ وہ نئی شان میں ہے، یعنی نئی تو نئی شان مخلوق کے ظاہر فرماندا ہے ہر لمحہ۔ تو اللہ جل شانہ اپنی شانہ اس نے اپنی حکمت دے تحت، کیونکہ حکیم بھی تو حکمت نال اس کائنات ایک جگہ دے اوتے ساریاں مکمل نہیں رکھیاں، درجات رکھے سو اپنی شانہ دے ظہور دے، مظاہر ظاہر وہ، مظاہر مخلوق، ظاہر وہ مظاہر مخلوق۔ جی میں آئینہ ہوندا ہے، شیشہ ہوندا ہے، شیشے وچ ظاہر ہوندا ہے ہن شیشہ مظہر ہے اور او ظاہر ہے، لیکن اتنا فرق ہے کہ ایک کو دا شیشے چ ظہور ہے، ایک کو دا اصلی ظہور ہے۔ اصلی وجود تے شیشے دا وجود یہ بہت فرق ہے ایک لحاظ
فرق نہیں بھی اور ہے بھی. انہوں تجلی کہندے نے. توجہ ذرا، وہ تجلی ہے. اگرچہ اصلی وجود کے ظہور کو بھی تجلی کہتے ہیں، لیکن صوفیاء دی اصطلاح زیادہ تر تجلی اسے تے بولیا جاتا ہے مرتبہ ثانی میں جو ظہور ہوتا ہے. ہوں مرتبہ ثانی اس ذات پاک دے صفات اور شیون دا وہ تسی روزانہ ویکھ رہے ہیں. دیکھنے چ یہ ہوئی مخلوق لگتی پئی. فرق اینا ہے کہ شیشہ اور شیشے وچ دسن والا ہو سکتا ہے انہیں بنایا نہ ہو، شیشہ کسی ہور نے بنایا ہو، یہ وچ اپنے آپ نو دیکھ رہا ہے یا اس دے وچ کسے نو وکھا رہا ہے، ایک اور گل. لیکن اس ذات دے صدقے جائیے وہ دے شیشے بھی اپنے بنائے نے اور شیشیاں دے وچ جو دکھاندا ہے وہ بھی وہ اپنا. لیکن شیشے ہوندے نے کئی قسم دے. میلیاں تے جاندے ساں کبھی تے ویکھدے ساں اوتھے تماشا ہوندا سی، اوتھے لکھیا ہوندا سی ہاسے ہی ہاسے. وہ شیشے ہوندے سن ون سمنے. ایک شیشہ وہ سامنے بندے نے جانا تو بندے نے ڈھڈ ایڈا مکان جڈا گول ہو جانا تو قد سر نگاہ جا ہو جانا. جے جانا بندے نے سامنے لمے شیشے دے تو اندر بانس ورگا بندہ ہو جانا، منہ بھی ایڈا 2-3 فٹ دا، بڑا عجیب جہا لگنا. ایک ہونا اینج شمالن جنوبن پاسیاں وچ لما، او دے وچ جانا تے بندیاں نے اتوں بندے نے جویں کٹی جاندی ہے شاید انج ہو جانا. پھر بجائے اتے تھلے لما دسن تے سجے کھبے دسنا. ہن بندہ تے ایک ہے نا اور وہ دی ایک صورت ہے، وہ بدلی تے نہیں. ایک قصور کمی کوتاہی ساری وہ شیشیاں وچ کھڑی. سمجھ نہیں لگی. اور اگر شیشہ ہوئے معتدل برابر جس دے اندر کسے پاسوں کوئی کمی بیشی نہ ہوئے، وہ دے صاف جیویں ہے اوویں دس پینا. تو شیشے دی کمی بیشی نے یعنی مظہر جڑا ہے، مظہر جتھے وہ ظاہر ہو رہا ہے اس دی تبدیلی نے اونوں تبدیل کیتا ہے، ورنہ او تبدیلی تو پا وہ تبدیل نہیں ہو رہا. دکھن والے نو ایویں لگتا ہے کہ وہ تبدیل ہو رہا ہے. ایک قصور یا مظاہر اس دا ہے یا ویکھن والے دا یا اس شیشے دا ہے یا شیشے دے وچ جو ظاہر ہو رہا اوتھے اصل نہیں، اوتھے جو کچھ ظاہر پہ ہوتا ہے وہ یا دیکھن والا. ایتھے تک ہی قصور رہنا ہے. قصور اور کمی کوتاہی جڑی ہے نا وہ پچھلے دی اصل دی شمار نہیں ہونی کہ ہونی. شیشے ون سونے اس ذات بنائے، شانہ اپنیاں وکھائیاں، علم قدرت سمع بصر کلام ہاں جی اپنیاں صفتاں شانہ اسماء 99 تسی پڑھ دے جے اس ذات پاک نے وکھائے نے. لیکن گل اینا ہے کہ اگوں شیشے ون سونے نے. انہاں شیشیاں دی وجہ نال فرق محسوس ہوتا ہے تے جے پچھا اصل تک رسائی نصیب ہوئے تے پھر فرق نہیں دسی دا.
پھر فرق نظر نہیں آتا، پھر آخنا پہنتا ہے وہ تو ذات وہ ہے نا کہ لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. جو کچھ ویخ رہا ہے مظاہر ویخ رہا ہے احاطہ نہیں ہوتا پیا ہوں. ہوں یہ شیشے ون سونے ظاہر وہی، مظہر کے مظاہر دے اختلاف نال تبدیلی پہ دسدی. کئی شیشے اس ضرور ایسے بنائے جنہاں او دیاں شاناں جویں ہیں اس طرح ہی دس پیندیاں، جنہاں وچ او دیاں شاناں اس طرح دسدیاں انہاں نوں آکھدے نبی ولی. باقی تساں اساں باقی کائنات اے پھر شیشے مختلف اپنے اندر کمی رکھن دی وجہ نال اس دے جلوے نو خراب کیتی کھڑے نے. اس دی شان نو ایویں سمجھو اساں خراب کر کے بدنامی دا باعث بنے کھڑے ہیں. لیکن یہ بدنامی حقیقت میں ہماری ہے. اگر کوئی اس عیب نو اور نقص نو جڑا میرے چ پایا جاتا ہے وہ میرے خالق ال منسوب کرے تو وہ دی غلطی. اگر ابو جہل کو دیکھ کر کوئی یہ کہے انہیں یہ کی پیدا کیتا ہے، اس ذات پاک نے تجلیات اپنیاں شانہ اپنیاں سٹیاں. اگوں شیشہ ہی بچارا اس طرح دا سی کہ اس لعین شیشے نے ابو جہل ورگے نے اس دی شان پاک نو جویں وکھاونا سی انج وکھایا نہیں. ہاں جی اس دی شان نو اینے ٹیڑھا وکھایا ہے. تو اس ویکھ یا تے آکھو شیشے چ فرق ہے یا آکھو ویکھن چ فرق ہے، اکھ چ فرق ہے. اس ذات پاک ال کوئی عیب منسوب نہیں ہو سکتا. توجہ ہے نا سی. ہوں برابر شیشے جڑے نے معتدل عیوب اور نقائص جتنے ہیں انہاں تو او ذات پا کے یہ مخلوق دی صفت ہے. عیب اور نقص کمیاں اور کوتاہیاں یہ کدی صفت ہے؟ یہ شیشیاں دی صفت. اچھا ہوں نبی ولی یہ معتدل تے برابر شیشے ہو گئے جنہاں وچ شانہ جویں اپنی ظاہر فرماندا ہے اوویں برابر جو شیشہ ہویا. تا کر کے ویکھن والے انہاں نو ویکھن والے انہاں دی زیارت کرن والے انہاں دے کمالات دا مشاہدہ کرن والے او آکھ اٹھدے سبحان ربک رب العزت عما یصفون. کی مطلب کہ آ جڑے ابو جہل ورگے اے نال ورگے جڑے اس ذات پاک دیاں کر دن کہ انجدا وہ بیچارے اپنی اپنے عیب اور اپنے نقص نو دے ال منسوب کر رہے ہوندے نے. اللہ فرماندا ہے جویں میرے بارے اے کہندے نے میں اس تو پاک ہوں. جویں میرے بارے یہ کہندے نے یہ تے جو اپنے شیشے چ آپ ویکھدے نے یہ انہوں سمجھی بیٹھے نے رب. میں تے محمد دے شیشے جویں نظر آنا ہوں.
شانہ صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ آ رہی نہیں کہ تو قبلہ اتوں پتہ لگا ان ایک جیسے نہیں، فرق ضرور ہے، اور وہ فرق آپ اپنے شیشے دی وجہ نہ اس ذات وچ بخل کوئی نہیں، کنجوسی اور بخل دی وجہ نال توانو سانو اس محروم نہیں رکھیا، نہ اپنی صلاحیت اور استعداد اور قابلیت ہی انج دی کہ سانو محروم ہونا پیا ہے. دوسرے لفظاں وچ ہر کسیرا بہر کارے ساختند، بجلی اکو جی بجلی موٹر چاہے تو روشنی نہیں دینی انہیں، پانی کٹ دینا. جی روشنی لینی ہے تو پھر لائٹاں چاہیے. ہوں بجلی بچاری کا تو کوئی قصور نہیں نا، وہ تو موٹر کمی ہے کہ وہ بنی ہی اس طرح دی ہے کہ وہ بجلی اپنی چمک ظاہر نہیں کرتی پئی. گل نہیں سمجھ لگی، اتوں پانی کڈ رہی. جی ریلوے دے انجن چائی کھڑی ہے تو بجیا جاندہ ہے. لائٹ لینی ہے، روشنی لینی ہے تو پھر وہ واسطے وہ خاص لائٹاں نے. پھر وہ لائٹ جویں جویں دی چھوٹی وڈی جویں جویں دی بنی انہیں پھر وہ اپنا کام وکھا چڑ دی ہے کہ نہیں. روشنی انہیں ظاہر کرنی. تو یہ مطلب ذات حق وچ کنجوسی نہیں. اس ذات پاک نے اپنی صفتاں شاناں مخلوق وچ وکھائیاں حکمت دے تحت. اس ذات پاک نے حکمت دے تحت یہ جو کچھ بنایا ہے انساناں دا جہان، اس انسانی جہان وچ سارے انسان ہون ایک جیسے نہیں، او دا فیض ایکو جہا ہے. لیکن اگے جویں جویں دی مشینری جویں جویں دا مظہر ہے اوویں ظاہر پیا کردا ہے. سمجھ نہیں لگی نے. تو اس ذات پاک نے کئی لائٹاں بنائی ہیں جنہاں وچوں اپنا نور سیدھا وکھاندا ہے. وہ پھر جگ چمک جاندہ ہے. وہ جگ جس وہ بنے ہی ایسے ہوتے ہیں کہ اس ذات پاک نے انہوں نے اسے کام لئی بنایا ہے. لائٹ تو اگر تو پانی کڈنا چاہے تو لائٹ ٹوٹ سکتی ہے، پانی بچارا کیوں کڈے گا. گل نہیں سمجھ لگی. وہ لائٹ واسطے استعمال کرنا ہے. وہ جڑے لائٹ واسطے استعمال ہوندے نے وہ نبی ولی ہوندے. برابر شیشے ایک مثال، بجلی دا فیض روشنی اور چمک دی شکل وکھان والے یہ دوسری مثال. کنہاں دی؟ نبیاں واسطے اور ولیاں واسطے. اور ایتھوں ہی ہن فضیلت سمجھ آ جائے گی. پہلے اصل سمجھ آئی، ہن فضیلت سمجھ آئے گی کہ درجات ہیں. مت کو جا سمجھ گئی. یعنی برابر شیشے اور لائٹاں یہ بھی پھر ایک جیسے نہیں. انہاں پھر فرق مراتب نے، پھر فرق قدرت نے رکھے نے. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ. یہ فضیلت کا بھی نقطہ سمجھا دینا جنہ مینو سمجھ آیا ہے. صحیح ہے یا غلط ہے وہ بہتر جاننا. کہ
اللہ تعالی نے اپنی مخلوق دے وچ کوئی جنس پیدا فرمائی، کوئی نوع پیدا فرمائی، کوئی طبقہ پیدا فرمایا، اس وچ اپنی توحید دا رنگ ظاہر فرمایا۔ توحید دا مطلب یہ بھئی کوئی بھی جنس ہے نا، وہ دے افراد لو، جنس دے تحت انواع ہوندے نے، انواع دے تحت افراد ہوندے نے، جنس نو لو، جنس دے تحت انواع لو تے ایک جیسے نہیں ہون گے، انواع دے تحت افراد لو ایک جیسے نہیں ہون گے، نو ایک قسم مخلوق دی ایک قسم لے لو تو او دے وچ کسے نہ کسے قسم دے اوتے جا کے تے کھلونا پینا ہے کہ آکھنا پینا ہے یہ اعلی ہے اور پیچھے آکھنا پینا ہے یہ ادنا ہے، یعنی ادنا نقطے تو چلنا ہے تے اعلی تے کھلونا ہے۔ سبحان اللہ۔ بھئی کھلونا کیوں ہے؟ شروع اور آغاز کیوں ہے؟ کیونکہ مخلوق ہے، مخلوق واسطے ضروری ہے وہ محدود بین الحدود ہوئے گی، او دا شروع بھی ہونا ہے، او دا انتہا بھی ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ شروع اور ختم، افتتاح اختتام، آغاز انجام ضرور ہونا ہے۔ مخلوق جو یہ سلسلے نے کسے پاسوں بھی لو گے تو سلسلے نے شروع بھی ہونا ہے ختم بھی ہونا ہے۔ جی میں حدود دے اعتبار نال ختم ہونا ہے، ایویں مرتبے دے لحاظ نال بھی ختم ہونا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا مرتبے وچ، مثلا زمین لے لو، زمین اللہ تبارک و تعالی دی مخلوق دی ایک قسم ہے، ٹھیک ہے؟ اس قسم دے اندر تساں ویکھ دیو محدودیت تے ہے، ہن مراتب دے لحاظ نال کیا ساریاں زمیناں ایک نے؟ بولو ہیں فرق کہ نہیں؟ اس دی قیمت دا جو فرق پیندا ہے پیا، یا پیداوار اچھی، یا او دا موقع محل اچھا ہے، شہر دی بہت کروڑاں دی بھی وکدی، پیداوار اچھی ہے تاں کر کے پھر پیداوار دے اندر کنے فرق مراتب نے۔ ہوں آخنا پینا ہے کہ زمین کا فلاں مرتبہ، فلاں طبقہ، فلاں حصہ وہ اعلی ہے، فلاں ادنے تو ادنا ہے، فلاں یہ آخنا پینا ہے کہ نہیں آخنا پینا؟ ہوں کیوں جا کے آلہ تے کھلوندے جے؟ تاکہ پتہ چلے فوق کل ذی علم علیم۔ یہ آیت پاک مراتب پہ دس دی ہے، درجات بندی پہ دس دی۔ ہوں جدو آ گیا کہ ہر علم والے کے اوپر علم والا ہے، تو یہ مطلب ہے جدو آلہ تے رکے گا جا کے تو ہوں مجبور ہو جائے گا کہ یہ آلہ آیا کتوں ہے، اس آلہ تو ایک آلہ ہونا ہے، یہ وحدت کہتے ہیں جاتا۔ کیوں نہ ہو درجہ بند؟ دیکھو درجہ بندی کیوں نہ ہو؟ کیونکہ ہر شے دلیل ہے نا، دلیل ہمیشہ مدلول، سمجھ نہیں لگی؟ دلیل جس چیز دی دلیل ہے اوتھے تک پہنچانا ہے۔ لائٹ جتھے بلدی ہے ویکھے گا تینوں لے جائے گی او ڈیم تک، یہ دلیل ہے اس مدلول کہ کتوں شروع ہوا ہے کام۔ ہر چیز دا جدو کھرا پٹے گا ضرور جا رکے گی ذات حق تک۔ وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد۔ مولا علی فرماتے ہیں ہر چیز میں دلیل ہے جو بتاتی ہے وہ ایک ہے،
وہ ایک ہے. واہ جی میرا دوست غوث پاک میران کی گل پہ کرتا سی. آپ فرماندن غوث پاک میران کہ کھانا سیر نہیں کرتا، اللہ سیر کرتا ہے کھانے کے ذریعے. پانی سیر نہیں کرتا، اللہ سیر کرتا ہے. یعنی پانی دے ذریعے پانی نال بندہ پانی نہیں رجاؤندا، پانی نال رجدا ہے. سبحان اللہ. مگر پانی نہیں رجاؤندا، رجاؤندا رب پانی دے نال. ماردا رب تلوار دے نال. ساڑ دی اگ ساڑدا رب اگ دے نال. کیا مطلب؟ یہ سب افعال اس کے ہیں، فعل اس دا ہے، اس دا فعل ہے جڑا انہاں اسباب دے پردے وچ ظاہر ہوندا ہے. اور کافر تے مومن دا ایتھے فرق بندا ہے. جے فقط ایتھے ہی رہ جاوے تے آکھے سب کچھ اے ہوئی ہے، ادھروں غفلت ہوے تے کفر چ شرک چ. تے جے ایتھوں ٹپ کے آکھے تو ہی سبحان اللہ، جویں مومن کھا کے آندے نے الحمدللہ ساری تعریف اللہ دی. کیوں ساری تعریف اللہ دی؟ کیونکہ رجاؤن والا ہوئی ہے. یہ ہوئی وجہ ہے کہ جدوں او رجان تے نہ آوے پانی خوہ دے خوہ مک جاندے نا، پھر بھی زبان خشک رہندی. کھانے کھا کھا مردا ہے، رجن چ نہیں آوندا. کیوں؟ اس ذات نے حکم چھک لیا اپنا، وہ فعل اپنا نہیں ظاہر فرمایا. اللہ اکبر و کبیر. توجہ ہے نا. ہوں مراتب دا لحاظ رکھنا ہے. مراتب ہیں، درجہ بندیاں نے، کیونکہ حکیم ہے، بے تکے کام نہیں کرتا. حکیم ہوندا وہی ہے جڑا تک نال کام کرے. جب وہ تک نال کام کرتا ہے تک نال ہی اس بنائے. ہوں دیکھو کسی بھی نو جنس دے اندر جاواں گے سانو درجے دسن گے. ادنا، اوسط، درمیانہ، پھر آلہ. اواسط جڑے نے درمیان پتہ نہیں کنے مرتبے ہون گے کہ نہیں. ہوں اس ذات پاک نے 4 عناصر بنائے: اگ، پانی، ہوا. موجودات ہے تو سب موجودات ہے. اگ، پانی، ہوا، مٹی، انہاں وچوں افضل کون بنایا؟ سو پانی. وجعلنا من الماء كل شيء حي. توجہ نہیں فرمائی نے. ہر جاندار کو ہم نے پانی سے پیدا کیا. نباتات حیوانات کا سلسلہ سارا پانی نال ہے کہ نہیں. مرکزی جز جدو حکیم نسخہ بناوے آلہ درجہ پہ دسنا. ادنا، اواسط، آلہ. آلہ تو بعد پھر اس آلہ کا پتہ لگے گا، پھر توحید تے جا کھلوے گا. فوق کل ذی علم علیم. ہوں صدقے جاواں نسخہ حکیم بناندا ہے. اس نسخے دا نام بعض اوقات رکھتے نے اسے جز نال جڑا وڈا جز ہوندا ہے. اسی طرح معدنیات، معادن کانا وچ آ، حجریات وچ آ، آلہ تو آلہ کان سونا پیا ہے. پتھراں وچ آویں گا ہیرا پیا ہے. آ گیا آلہ. آ جاؤ
اگر آوے گا فرشتیاں وچ تو جبریل امین، اور جبریل دی فضیلت کیوں ہے سب نالوں؟ بڑے بڑے دوسرے فرشتے کام کر دیں، کوئی موت دے رہا ہے، کوئی سانپ آ رہا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے پیا، کوئی سبزہ پیا اگاتا ہے، جبریل دی فضیلت کیوں ہے؟ اس واسطے علم الہی کا امین ہے۔ علم الہی وحی انہوں دیندا ہے، اس واسطے انہوں کہندے نے روح الامین، روح الامین، انہ لقول رسول کریم مطاع ثم امین۔ اس ذات پاک نے اینو اپنے علم یعنی مخلوق ان نبیاں رسولاں وچ علم، ولیاں وچ علم پہنچان دا جبریل نو بنایا ذریعہ۔ ہوں شان اچھی ہو گئی، علم الہی دا امین فرشتہ، علم الہی کا امین انسانوں میں اونچا۔ توجہ ہے؟ دوسرے ملائکہ وانگو انسانوں میں سہ نے خلیفہ جو ہویا سہ نے کام کرنے والے ہر طرح کے کام ہوندے پے، لیکن اللہ جل شانہ نے مرتبہ علم والوں دا اچھا لا یستوی الذین یعلمون قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، فرما دیجئے وہ علم والے بے علم برابر ہوندے نے؟ اللہ علم والے درجات اچھے۔ ہوں صدقے جاواں ملائکہ وچ جبریل ملائکہ دے درجات ہو گئے، ہوں چھوٹے تو چھوٹا بڑے تو بڑا کون ہے؟ میں ضرور دساں گا وہ جبریل امین۔ ادانی اواسط کو میں نہیں جانتا، ہاں افضل اور اعلیٰ کو جانتا ہوں، بتا دیا گیا یہ ہے۔ کیا بات سبحان اللہ، سمجھ نہیں لگی؟ آ جاؤ کتاباں آسمانی 4 اعلیٰ کیڑی، یہ فضیلت کیوں ہے؟ یہ پچھلی کتابوں کے تمام علوم رکھتی ہے، پھر اپنا ایک علم رکھتی ہے جو پچھلوں میں نہیں تھی، پھر فضیلت علم نو۔ پچھلیاں ساریاں اچھا، پھر قرآن مجید آ جاؤ، قرآن مجید دی آیات طیبات اور سورتاں ہے، دسو قرآن دا دل کون؟ سبحان اللہ۔ اللہ یہ قرآن دا دل ہے، حالانکہ کلام الہی ہے، سارا کلام، لیکن کسی لحاظ سے اس کو فضیلت تو مل گئی، اونچی ہو گئی ہے۔ یہ دسو سارا انسان جسم صغیر عالم چھوٹا جہان ہے انسان دا، یہ اعلیٰ ترین حصہ کیڑا ہے؟ آ گیا یہ مطلب یہ نکلیا کہ درجہ بندی کھڑی اجناس میں دیکھو موجود ہے، انواع میں دیکھو موجود ہے، افراد میں دیکھو موجود ہے، اشخاص میں دیکھو موجود ہے،
کہ ضرور دسے گی. طبقات دیکھو. ہوں اس ذات کریم نے ہوں گل آ گئی موضوع دے حوالے. جب طبقہ بنایا نبیاں دا تو کوئی چھوٹے سے چھوٹا نبی ہے. اگر کوئی پوچھے وہ کون, میں نہیں بتا سکتا کیونکہ بتایا ہی نہیں گیا. اور اگر کوئی پوچھے بڑے سے بڑا کون, میں یقین سے کہوں گا محمد رسول اللہ. بس درمیانے چہن درمیانے درجے دے چلدیا آخر طبقہ نبوت میں کسے تو آغاز ہوئے کسے تے جا انجام ہویا. سمجھ نہیں لگی. کسے تو شروع کسے تے جا ختم ہویا. ہوں شروع دا کوئی پتہ نہیں لیکن جتھے ختم پہ ہوتا ہے انہوں ساڈا نبی آ. ہوں اس تو اتنے کون ہے؟ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. بعد از خدا پھر چلے گئے فوق کل ذی علم. ارے بھائی خدا کے بعد وہ بھائی وہ تو علت العلل ہے, وہ تو منتہا ہے, اتنے تو سلسلہ رکنا پینا ہے. کہ اگر ادھروں بھی چلائیے تو پھر خدا دو تو اور خدا, پھر خدا دو تو اور خدا, پھر خدا دو, آخر کسی جگہ تو رکنا پینا ہے نا. تو جتھے جا کے ہر چیز دی انتہا ہوندی انہوں خدا کہتے. جتھے جا کے رکنا سلسلہ وہ کی ہونا ہے خدا. صحابہ میں آ جاؤ. اب طبقہ ہے صحابہ کا, طبقہ ہے کہ نہیں ہے؟ انبیاء ہیں انسان, یعنی اگر 9 کے اعتبار سے دیکھو تو سب 9 برابر, لیکن جب افراد میں نظر کرو اچھا ہوں 9 انسانی دے لحاظ نال سب برابر. قل انما انا بشر مثلکم. یہ بشر مثلکم جڑا پہ دسدا ہے نا, یہ ہوئی پہ دسدا ہے کہ 9 بشر تو ہم ایک ہیں. سمجھ لیں, میں جنہ وچوں نہیں, میں جن کی 9 نہیں, جن کی قسم میں سے نہیں ہوں, میں فرشتوں کی قسم میں سے نہیں ہوں, میں انسانوں کی قسم ہوں. لہذا اتنے آخنا بشر مثلکم بالکل برحق ہے, لیکن انما یوحا الیہ, اس نے اب 9 سے نکال کر مخصوص طبقے میں رکھ دیا. وہ کون سا طبقہ جن کے پاس وحی جاتی ہے. ہوں یہ ہوئی وحی جبریل کو آئی تو جبریل افضل ہو گئے. یہ ہوئی وحی جس نبی جتھے آئے گی وہ طبقہ افضل ہو گیا. طبقے میں آئی تو طبقہ افضل ہو گیا. طبقہ ہے انسانوں کا ایک, اسی طرح صحابہ قرن حضور نے فرمایا طبقے نو خیر القرون قرنی. طبقہ جماعت ان صحابہ دی جماعت چاہ جا. چھوٹے صحابی کون ہیں میں نہیں بتا سکتا, سب سے بڑے کون ہیں کہوں گا صدیق اکبر ہے.
سمجھ آئی کہ نہیں؟ کیوں بتا دیا گیا 4 افضل نے، 4 وچوں صدیق افضل ہے، بتا دیا گیا ہے اسی طرح کہ نہیں؟ تو صحابہ میں بھی آ گیا، درجات بندی، مراتب بندی ہو گئی، اول، اواسط، آخر مرتبہ صحابہ میں کیدا بنیا؟ ہاں ارے بھائی اہل بیت، وہ بھی تو ایک طبقہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ اگر کوئی پوچھے چھوٹے درجے کا اہل بیت میں کون ہے، میں نہیں بتا سکتا۔ اگر کوئی بڑے سے بڑا مولا علی ہے اور بھائی نبی کو، وہ تو سید الانبیاء ہے۔ ارے بھائی میں طبقے کی بات کر رہا ہوں، وہ نبوت کے طبقے میں ہے، میں تو اہل بیت کی بات کر رہا ہوں۔ اہل بیت کے طبقے چوچی شان والا کون ہے؟ ہاں ہاں ہاں، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اور اولیاء دا بھی اچھا، تابعین جن کو صحابہ، جنہوں نے صحابہ نو تکیا ہے، طوبی لمرانی فرمایا پاک مصطفیٰ کریم نے وہ دے واسطے خوشخبری ہے جنہیں میں نے تکیا ہے، وہ دے واسطے پھر خوشخبری ہے جنہیں میرے تکن والے نو تکیا ہے، پھر وہ دے واسطے خوشخبری ہے جنہیں میرے تکن والے دے تکن والے دے تکن والے۔ تین طبقے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تابعین جس طبقے نے، ہوں طبقہ تابعین کی بات آ گئی، جس طبقے نے صحابہ نو دیکھا ہے وہ بھی درجہ بندی۔ تابعین ایک آیا، ایک آئی طبقے کی حیثیت سے فضیلت، تو فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم، ایک طبقے دی فضیلت دس دیتی کہ صحابہ کا طبقہ اعلی، پھر تابعین کا اعلی، پھر تبع تابعین کا اعلی، یہ طبقے دیے۔ پھر طبقے میں مصطفیٰ کریم نے سارے نو ایکو جہا نہیں رکھا، کیونکہ حکمت الہی چل رہی۔ ہوں جدو تابعین دی باری آئی ہے تو کملی والے نے فرمایا خیر التابعین اویس القرنی۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اتنے بھی فضیلت حضرت اویس کر، حضرت امام ابو حنیفہ ہوئے نے، تابعین چنیبا ابراہیم نخعی ہوئے نے، سعید ابن مسیب ہوئے نے، پتہ نہیں کیڑے کیڑے حضرات ہوئے نے، دعائی خدا دی فقہ دے اندر تے علوم فنون دے اندر تے اپنے میرا مطلب کمالات رکھنے والے، عبادت، ریاضت، زہد، تقوی، کیا کیا، لیکن حضرت اویس کرنی نو اچھا رکھا گیا، حالانکہ اونٹ چاردے رہندے سن، وکھرے رہندے سن۔ کیوں؟ سینہ نبوت والا علم اللہ رب العالمین دی طرفوں وہ جڑا فیض جس نال فضیلت جبریل نو لبی، جنہوں کہندے نے علم باللہ، اللہ تعالیٰ اپنے نبیاں پاکاں دی فضیلت دسدا نا جدوں فلما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما قل رب زدنی علما۔ محبوب فرما پروردگارا میرا علم بدا، میرا علم شریعت نہیں،
یہ کہتے ہیں علم باللہ. ایک ہوتا ہے علم باحکام اللہ، ایک ہوتا ہے علم باللہ. ایک کے رب دے حکماں نو جاننا، ایک کے رب نو جاننا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ رب نو جانن دا جڑا علم ہے نا، واہ سبحان اللہ. بے شک. اینو بتا یا اللہ، تا کر کے ود رہا حضور دا علم. ولل آخرت خیر لک من الاولی. حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن جدوں مقام محمود تے کھلو کے سجدہ فرمانا ہے، اس وقت میں اللہ تعالی دیاں او حمداں کراں گا جڑیاں دنیا وچ کدی کیتیاں نہیں، میرے کول کائے پہلو آئیاں ہی نہیں. واہ کیا بات کیا بات کیا بات. واہ کیوں؟ لا محدود ہے نا، واہ. بے شک. حد تے اودی ہوئی نا. ہن اوتھے فرمایا میں اللہ تعالی دی او حمد کراں گا جڑی پہلا. ہوں اتے کو وکری شانہ ویکھن گے نا تو وکری حمد ہوے گی. تو فرمایا قل رب زدنی علما، اے پروردگار علم میرا ودا. وہی علم جنوں علم باللہ کہندے نے اویس کرنی ہے وہی زیادہ سی. تا کر کے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ آتیناہ الحکم صبیہ دا مظہر بن گیا. کیا بات. جدو حضرت حرم بن حیان دی ملاقات ہوئی، سبحان اللہ. انہیں پہلی بار جا کے سلام کیتا، السلام علیکم. انہوں نے فرمایا وعلیکم السلام یا حرم بن حیان. کیا بات کیا بات. انہیں عرض کی حضور پہلی ملاقات میں تو تہاڈا نام سن کے آیا تو تمہیں کیوں پتہ لگا میں حرم بن حیان. آپ فرماندے نے بے لیا بھول گئے میں تے عالم ارواح دا تیرا یاد رکھیا. کیا بات. سبحان اللہ. اس ویلے دی تیری ملاقات ساڈی جڑی ہے مینوں اس ویلے دا چیتا ہے میں اوویں رکھیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آتیناہ الحکم. حضرت یحییٰ کو ہم نے بچپنے ہی میں حکم دے دیا. حکم قوت فیصلہ یا حکم حکمت. سبحان اللہ. حکم حکمت ہوئے یا قوت فیصلہ ہوئے. قوت فیصلہ بھی حکمت کے بغیر نہیں ہوتی، لہذا حکم بمانا حکمت ہی کر لو. تو ہم نے ان کو حکمت دے دی بچپنے میں. سبحان اللہ. سمجھ نہیں آئی نہیں. تو خیر التابعین اونٹ چارن والا پہ بنتا ہے. علم باللہ حضرت اویس دا کتاباں نال نہیں، حضرت اویس دا علم تا کر کے انہوں نے واسطیاں نال نہیں لینا پیا، وہ براہ راست نہ لیا. اتوں پتا چلا توجہ اتوں پتا چلیا کیا کتاباں دا علم یہ واسطے ہوندے نے جڑا اے علم ہوتا نا سینے دا یہ کئی بار اینج بھی ہوتا بغیر واسطے تو سونا سیدھا ہی چلے. کہتے ہیں جب سیدھا آئے اس لیے سلسلہ ویسی بنتا ہے. دیکھا تک نہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن امانت آ گئی، فیض آ گیا جس کی بنا تے خیر التابعین بن گئے. تو طبقہ تابعین تبع تابعین امام احمد بن حنبل اپنے استاد تو بھی اگے نکل گئے. امام شافعی تو امام شافعی اوتاد شمار ہوں یہ صدیقین شمار ہوں. امام احمد بن حنبل امام شافعی سرکار نے خواب تکیا سی نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
امام شافعی کا نام سی محمد بن ادریس ہے. محمد بن ادریس احمد بن حنبل نو آخ تیرے تے مصیبت آن والی ہے, دین دی خاطر دکھ ہونا ہے. بادشاہ ہوئے گا پاون دی پوری کوشش, جے قائم رہے گا صدیقین وچ لکھ دتا جاوے گا. وہ وقت آیا امام احمد بن حنبل دے خلیفہ مامون دے دور وہ مصیبت آ گئی. اس آخر قرآن پاک مخلوق ہے. آپ نے فرمایا نہیں مخلوق. سمجھ نہیں لگی. واقعی قرآن مخلوق نہیں, واقعی قرآن مخلوق نہیں. بس یہ عقیدہ رکھا جائے قرآن مخلوق نہیں. تو فرمایا قرآن مخلوق ہے. انہیں آخیا, آپ نے فرمایا نہیں. اسے دے آپ دے بڑی مصیبت آئی, کوڑے پے, سب کچھ ہویا. آپ آخر قائم رہے. ہائے ہائے. تو پھر اس مقام نو پہنچے بھی استاد امام شافعی رحمہ اللہ آپ فرماندے سن, قمیص مینوں دے, تیرا قمیص میں کھول کے پی لوں. تبا تابعین وچ کون آ گئے؟ ہن یہ تبا تابعین کتنے دور تک آؤندے ہیں؟ تیسری صدی تک. تیسری صدی وچ آن کے ہن اگے سلسلہ او فضیلتاں والا وہ رک گیا جڑا ایک خاص بیان ہویا سی. ہوں اگے ولایت. توجہ ہوں گل نو ہیٹھا نہ سٹنا. طبقہ انبیاء میں چھوٹے سے چھوٹا بھی ہے, بڑے سے بڑا بھی ہے. طبقہ صحابہ میں چھوٹے سے چھوٹا بھی ہے, بڑے سے. طبقہ تابعین میں چھوٹے سے چھوٹا بھی ہے, بڑے سے. تبا تابعین میں چھوٹے سے چھوٹا بھی ہے, بڑے سے بڑا بھی ہے. ہن واری آ گئی اولیاء دے طبقے دی. امام مہدی تک اس طبقے چھوٹے دا پتہ نہیں, بڑا غوث پاک ہے. آخر ولایت کا سلسلہ شروع ہونے, اس کا شروع بھی ہے. شروع کتوں ہوا ہے پتہ نہیں, کتنے لگے پھر دوں گے. مکیا کتنے وہ ایک ہی. تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا. تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا. تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا. غیث کہندے نے بارش نو. آلہ حضرت عرض کردا غوث پاک میران دی بارگاہ وچ سونیا تو وہ بارش ہے, ہر بارش تیری پیاسی. تو وہ غیث ہے, تو وہ غیث ہے, ہر غیث ہے پیاسا تیرا. تو وہ بارش ہے کہ ہر بارش, تو وہ بادل ہے کہ ہر بادل تیرا پیاسا ہے. کی مطلب سلسلہ ولایت میں منتہا تو, سلسلہ تبا تابعین میں امام احمد, سلسلہ تابعین کے اندر اویس قرنی, سلسلہ صحابہ میں صدیق اکبر, سلسلہ ملائکہ میں جبریل امین, سلسلہ نبوت میں محمد کریم. تا کر کے ہر کسی نو موہر غوث پاک تو لوانی پڑی. باویں سلسلے جڑے دا
مہر کتوں لگنی؟ سمجھ نہیں لگی. فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر علم والا ہے. ہوں جتھے جا مکنا ہے وہ اچا. ٹھیک ہے. اچھا ہوں سلسلہ ولایت ٹوریا تبا تابعین تبا تابعین تابعین صحابہ صحابت انبیاء سید الانبیاء رب العالم سب سے اونچا ہو گیا. تا کر کے قدرت والے نے گڈی ریل جہاز ہر ایک دے ایک ڈرائیور بایا. پچھوں جن مرضی کو قیمتی بیٹھے ہو اپنے سفر چ محتاج ہو دے. کیوں غفلت نہ کر، سجے کھبے بہتیاں نو ویخ کے بھول نہ جاویں کہ بس بہتے ہی نے، وحدت کوئی نہیں، ایک کوئی نہیں. نہ او جڑا اگے بیٹھا ہی اندر تے نظر کر، پھر تینوں دھیان آ جائے گا اس چلاون والا بھی ایک کے تے سارے جگ نو چلاون والا بھی پھر ایک تے چلا جائے. سمجھ آ رہی؟ میرے خیال میں میلاد پاک پہلا عنوان ہے اس محفل کا. دوسرا بڑی 11ویں شریف ہے، تیسرا بزرگاں دور شریف. سارے دا تبرک تھوڑا تھوڑا میرے خیال سے ساڈے تک پہنچ گیا کہ نہیں؟ چلو سونا کیا ٹائم ہوا؟ سونا نماز پڑھنی، وضو کرو، نظرانہ قبول کرو. یہ موضوع لمبا ہے، بہت لمبا موضوع ہے. میں ہوں سمیٹ سموٹ کے جنہیں کہا سمجھ وقت آیا پیش کر دیتا ہے. اللہ جل شانہ معلوم ہوا اتنا ایک ذہن چ رکھ لو، صدقے جاواں تو سنا دیتا تم. اصل میں ذرا تھکیا ہوں، میرے گلے تو بھی تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے. پرسوں اتنے سندر جلسہ بھی تمام سلسلے تمام اولیاء واجب الاحترام، لیکن کسی سلسلے کی عقیدت آپ کو ظالم نہ بنائے. ظالم وہ ہوتا ہے جو کسی کا حق، ہر نبی نے سید الانبیاء دے مرتبے نو تسلیم کیتا ہے اور ہر دور چ اپنی امت دے اگے بیان کیتا ہے. اسی طرح صحابہ تابعین طبقے، اگر کوئی آخر میرے مولا علی نال پیار ہے تو ظالم نہ بنے. کیا مطلب؟ صدیق اکبر کا حق چھیننے کی کوشش نہ کرے. کیا بات سبحان اللہ. اگر کوئی امام اعظم نال پیار رکھ دے رکھے پیا، لیکن تابعین کے طبقے میں ویس کرنے کا مقام چھیننے کی کوشش نہ کرے، ظالم قرار پائے گا. تبا تابعین کے اندر اسی طرح اولیاء دے اندر جدو اپنے سلسلے دی واری آوے، اپنے مرشد دی واری آوے، لاکھ پیا پیار کرے، لاکھ ادب کرے، آنکھیں بڑا دل ادھر کھچیندا ہے، لیکن ظلم نہ کرے. غوث پاک دا مقام کسی نہ دے. تا کر کے میرے علی ورگے
بابے فرید ورگے کوئی بھی آیا ہے فقیر اللہ دا جتنے مرتبے لے کے آیا ہے غوث پاک نو جیڑا مقام رب دیتا ہے انہیں وہی تسلیم کی. سمجھ نہیں آئی؟ ایسی عجیب گل پڑھنے چاہیے. دیکھو با یزید بستامی کڈے بڑے بزرگ با یزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ ایڈے مقام والے میراث الزمان سبت ابن الجوزی رضی اللہ تعالی عنہ پہ لکھ دیں اور بھی کئی ہے کتابیں. آپ کو ایک شخص آتا ہے ارے کردہ سونے میں قسم کھا بیٹھا وا بڈھی طلاق دی. میں کیا با یزید بستامی تو عبد القادر جیلانی اچا ہے. میں عالمہ کول گیا وا دسو نہیں تو میری گھر والی طلاق ہوں کسے مسئلہ نہیں دسیا. غوث پاک میران دے کول جدو آئے عرض کردے حضور قسم کھا بیٹھا وا دسو کی حل ہے. فرمایا جا طلاق نہیں ہوئی. طلاق نہیں ہوئی. حضور کیوں؟ فرمایا میں تینوں با یزید بستامی بھی بڑا چھڈیا ہے کئی درجے اس تو اتنے بھی دے چھڈے. وہ مفتی نہیں سن میں تینوں مفتی بھی بڑا چھڈیا ہے. انہاں دی بیوی نہیں سی میں بیوی بحال رکھائی. انہاں دے اولاد نہیں سی میں اولاد بھی لے دیتی ہے. چھٹ دے اندر با یزید بستامی تو ہی اتا کئی اس تعصب آ جاندے وہ سمجھتے کہ یار اپنے سلسلے نال منافقت ہونی کہ اصا غیر دے سلسلے غیر نو اچا چا سمجھی. چل یہ تو اسی طرح ہی ہے جی کوئی ٹہنی مڈ نو آکھے جی تینوں مننی ہے میرا تے اپنا سلسلہ جانا ہے جلیا مڈ آ کے گا کے گا جلیے تیرا سلسلہ ہی میرے تو یہ سلسلے ہی غوث پاک میران تو اللہ اکبر. اگر صحیح ہے اللہ قبول فرما لے نہیں ہے تو معاف کرو. آمین. بے نیاز ہے کہ کوئی ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا. یہ تو سمجھ نہ چاہیے. دعا فرماؤ سادات کرام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں شمع بز میں سلام شمع بز میں جس کی منبر بنی گردن اولیاء جس کی منبر بنی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں مصطفیٰ جانے دعا فرماؤ جی. آپ دعا فرماؤ سادات کرام.
اپنی فیض و برکات سے ہمیں مالا مال فرما، عقیدہ اہل سنت پر قائم و دائم فرما، اولیاء کرام کے فیضان سے مالا مال فرما، جن بزرگوں کے مزار پہ ہم حاضر ہیں یا اللہ ان کے درجے بلند فرما، ان کے صدقے سے ہماری زندگی کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، یا رب العالمین دین کا ذوق اور شوق عطا فرما۔ حضور سیدنا غوث العظم جیلانی کے مخصوص دن ہے، یا رب العالمین ان کے صدقے سے ہمارے سینوں کو بھی روشن فرما۔ علامہ صاحب نے بڑا ہی خوبصورت بیان کیا، یا اللہ ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما، اور جتنے حضرات ان سے منسلک ہیں انہیں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم تیرے بندے ہیں، تیرے پاک نبی کی امتی ہیں، اپنے نبی رحمت کا صدقہ ہم پہ کرم فرما، آخری وقت کلمہ شریف نصیب فرما، قبر میں حضور کی پہچان عطا فرما، حشر میں حضور کے جھنڈے کا سایہ نصیب فرما۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یا حنان یا منان، یا دیان یا سبحان